ہم انسان اپنی ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے اور دوسروں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یقین کریں اس سے ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے باتوں کے، یا دوسروں کے طعنوں کے، طنزیہ باتوں کے، یا ان کے غلط رویوں کے۔ ہم نے جس کو راضی کرنا چاہیے ہم اس کی طرف بہت دیر سے جاتے ہیں۔ یقین کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کر لیں، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق چاہا ہو لیکن کچھ بھی ویسا نہ ہوا ہو، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے رونا رو لیا، پریشان بھی ہو گئے، شکایت بھی کر لی، لیکن حالات پھر بھی نہ بدلے، اور پھر آپ تھک گئے، اور اتنا تھک گئے کہ بس اب کچھ کرنے کی ہمت نہیں، مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن ایک دن آپ نے صرف اتنا کہا، اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ بس یہ وہی مقام ہے جہاں پر سب کچھ بدل جاتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دن حالات شاید نہ بدلے ہوں۔ حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ ایک دم حالات کس طرح بدل سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ چاہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد آپ کا دل ضرور بدل جائے گا، اور بس یہی وہ مقام ہے اور آپ کی زندگی میں جہاں سے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کر بس اس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو نہیں ہوتے وہ ساری عمر یقین کرے پریشان اور بے سکون ہی رہتے ہیں۔ آج ہم یہاں اسی سکون کی بات کریں گے جو کسی انسان کے پاس نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو میرے ٹائٹل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اللہ کو راضی کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ کو راضی نہیں کرتے وہ ساری عمر پریشان رہتے ہیں۔ تو بس آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میری ڈیلی روٹین بھی دیکھیں گے۔ آج یہاں میں بنا رہی تھی کڑی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے کافی گرمی تھی، تو بس گرمی میں میری تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ لیکن آج موسم کافی اچھا تھا، بہتر تھا، بارش ہوئی تھی، تو میں نے سوچا آج اپنے شوہر کی بھی فرمائش پوری کر دی گئی۔ تو بس میں یہاں کڑی بنا رہی تھی۔ میں کڑی بہت سادے طریقے سے بناتی ہوں، جیسے پیاز کو ہلکا سا براؤن کیا، اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ، ساتھ میں زیرہ پیس کے ڈال دیتی ہوں، اور اس کے میں ٹماٹر بھی ایڈ کرتی ہوں، لیکن آج مجھے ٹماٹر نہیں ملا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹماٹر آج کل بہت مہنگے ہوئے ہیں، تو آج میں نے ٹماٹر بالکل بھی نہیں ڈالا۔ تو بس اس کے بعد میں نا دہی کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کے اندر بیسن ڈال لیتی ہوں جتنا میں نے ڈالنا ہوتا ہے، پھر اس کو اچھی گرائنڈ کر کے تو میں مسالے کے اندر ڈال سکتی ہوں۔ گرائنڈ کرنے سے یہ کہ جو ہوتا ہے نا دہی اور بیسن بالکل بہت اچھے مکس ہو جاتے ہیں، اور بہت ملائی کی طرح یہ کڑی بنتی ہے۔ آپ ضرور اس طرح کی ٹرائی کیجیے گا۔ پکوڑے بھی میں بس اسی طرح ہی بناتی ہوں۔ چلیں ساتھ ساتھ آپ میری کڑی بھی دیکھیں بنتے ہوئے، اور میری ان باتوں سے بھی، اس ٹاپک سے بھی لطف اندوز ہوں، اور یقین کریں آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں پتہ، لیکن کچھ باتیں ہمیں ایسی پتہ چلتی ہیں جو ہماری زندگی بدل دیتی ہیں، یا پھر آپ کسی اور کو شیئر کر سکتے ہیں جو کہ بہت پریشان ہوں، تو ان کی بھی زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے اولاد کی خوشیاں دیکھ لے، کوئی چاہتا ہے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے لوگ اسے سمجھیں، اور کوئی صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کے دین کو سکون مل جائے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ان کے حالات اچھے ہو جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بات بہت مشکل لگتی تھی اور سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا ہے، ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، دیر سے قبول ہوتی ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئے شاید اللہ مجھے وہ نہیں دے رہا جو میں مانگ رہی ہوں، جو مجھے چاہیے، بلکہ وہ مجھے وہ دے رہا ہے جس کی مجھے حقیقت میں ضرورت ہے۔
ہم اکثر کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے شاید اللہ نے ہمیں کسی بڑی تکلیف سے بچا لیا ہو، کیونکہ جو میں مانگ رہی ہوں یا ہم مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر یا میرے گھر والوں کے لیے حق میں بہتر نہ ہو، اور اللہ نے اس سے بہتر کچھ ہمارے لیے بہت اچھا سوچ رکھا ہو۔ اس لیے اللہ سے گلہ کرنا یا اللہ سے شکایت کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ وہ ہمارے لیے وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ملتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی رضا میں راضی ہو جائے اور شکر ادا کرے، ٹھیک ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے لیے، اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں تو بہتر جاننے والے مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر دے۔ تو یقین کریں آپ کو اللہ تعالیٰ اس قدر بہتر چیز سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہر وقت اللہ سے بھی گلہ شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اللہ سے بھی کئی دفعہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا کو قبول کیوں نہیں ہو رہی، اللہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، اور جب نہیں ملتی تو مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں اور اللہ سے گلے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا نہ کریں، یہ ایک تو ہم اس طرح کر کے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر، اس لیے اس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر کچھ دعائیں ہماری دیر سے قبول ہوتی اس میں بھی ہمارے لیے ہی بہتری ہوتی ہے، تو اس وقت کا انتظار کریں، جو مل گیا ہے اس پہ راضی خوشی ہو جائیں، اور جو نہیں ملا اس پہ بھی شکر ادا کریں کہ شاید وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ دنیا میں دوسروں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے، دوسروں کو راضی کرنے خوش کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کو راضی اور خوش کر لیں۔ دوسروں کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، صرف اللہ کو راضی کرنے سے یقین کریں آپ کی بہت سی مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جس کا ہمیں ابھی علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کا مطلب ہار مان لینا نہیں ہے، بلکہ پورا یقین رکھنا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے ضرور کوئی بہتر فیصلہ کیا ہوگا، وہ مجھے ضرور دے گا جب میرے لیے بہتر ہوگا۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کی ہر تقدیر میں کوئی حکمت ہے تو یقین کریں آپ کا دل شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب شکایت کم ہو جاتی ہے تو سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط بنانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ آج اگر زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو بس اللہ سے مانگیں، اس کے آگے روئیں، دعا کریں، اپنے دل کی باتیں کریں، سجدے میں گریں، دعائیں مانگیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں یا اللہ جو فیصلہ تو کرے گا مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ یہ دعا دل کو عجیب سا سکون دیتی ہے اور آپ اپنی ساری پریشانی بھول جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے اس اللہ کے سپرد سب کچھ کر دیا اور اس کی رضا میں راضی ہیں۔ تو یقین کریں وہ آپ کے لیے ایسا بہترین فیصلہ کرے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس اللہ پر پورا یقین بھی رکھنا ہے، اور اب اللہ سب بہتر کر دے گا، اور ذرا سا بھی کوئی شک نہیں لانا کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کیونکہ جب ایک دفعہ جی ہاں آپ نے ایسی کوئی بات اپنے دل میں نہیں لانی، یہ آپ کا ایمان خراب کر دیتی، کیونکہ جب ایک دفعہ اللہ پر بھروسہ کر لیا تو پھر کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں۔ بس آپ اب پرسکون ہو جائیں، اور یہ دعا دل کو عجیب سا سکون دیتی۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ اس کی رضا میں ہی راضی رہنا ہی سب کے لیے بہتر ہے۔ آج رات سونے سے پہلے اپنی ہر پریشانی اللہ کے سپرد کر دیں، ہر سوال کا جواب بھی ابھی نہیں ملے گا لیکن ہر صبر کا اجر ضرور ملے گا، کیونکہ اصل سکون ہی اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہے۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوتی ہیں۔ میں تو اللہ کا شکر ہے اللہ کی رضا میں ہی راضی ہوتی ہوں، اور اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں، اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، گھر کے تمام معاملات، اپنی صحت، بچوں کے ہر معاملات میں نے اللہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ جب مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں بس یہی کہتی ہوں یا اللہ یہ سب میں نے آپ کے سپرد کیا، یہ معاملہ میرا آپ کے سپرد۔ تو یقین کریں مجھے اتنا اچھا حل ملتا ہے کہ میں خود پریشان ہو جاتی ہوں، اور میرے معاملات ایسے حل ہوتے ہیں کہ میں نے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ بھی صرف اللہ کے سپرد کیا کریں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔